اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اے اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تحاجونا، کیوں تم حجت بازی کرتے ہو، کیوں تم جھگڑتے ہو فی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما اور حالانکہ انزیلا اور ما نہیں انزیلا التورات والانجیل اور نہیں اتاری گئی تورات والانجیل اور انجیل ان پر، اللہ مگر من بعدہ مگر ان کے بعد آئی، افلا تاقلون کیا واپس نہیں تاقلون، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو، انتم اگر وہ لوگ ہاؤلائی یہ ہیں جو جج تم جو جھگڑتے رہے ہو، تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے ہو فیما اس بارے میں، لاکم تمہارے لیے بھی اس میں علم ہے جن کا تمہیں کچھ علم نہ تھا، فالما پس کیوں تحاجونا پھر کیوں تم جھگڑنے لگے ہو، فیما اس بارے میں لیسا نہیں لاکم تمہارے لیے بھی اس میں علم، تم وہ لوگ ہو جو جھگڑتے رہے ہو اب تک ان باتوں میں جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، ان کے تمہیں علم تھا کیونکہ تمہارے پاس تورات اور انجیل تھی، فالما پس کیوں تم تحاجونا کیوں جھگڑنے لگے ان باتوں میں جن میں نہیں ہے تمہیں ان کے متعلق کچھ بھی علم، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، اور انتم تم نہیں تعلمون جانتے اور تم نہیں جانتے ہو، ما نہیں کانا تھے ابراہیم علیہ السلام یہودین نہ یہودی تھے، والا نصرانین اور نہ نصرانی تھے، ولیکن نہ اور لیکن کانا تھے حنیفاً الگ تھلگ رہنے والے تھے، مسلمان تھے، یعنی کہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے تھے، وما اور نہیں کانا ہے من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، انا بے شک قول الناسی بے شک نزدیک تر لوگوں نے ابراہیم سے بے شک نزدیک تر لوگ ابراہیم علیہ السلام سے للذین وہ لوگ تھے اتبعوہ ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، جو ان کے پیچھے چلے ان کے دین کی، وہذا اور یہ ہے النبی اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، واللہ اللہ تعالیٰ ولی مددگار ہے مومنین کا، ودت طائفاتم دل چاہتا ہے طائفاتن ایک گروہ کا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ایک گروہ چاہتا تھا اہل کتاب میں سے، لو اگر یضلونکم کہ کسی طرح گمراہ کر دیں کم تمہیں، وما اور نہیں یضلونا اور نہیں وہ گمراہ کر رہے، الا مگر کر رہے ہیں تو انفسہم وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، وما یشعرون اور وہ حقیقت نہیں سمجھتے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو، بی آیات اللہ کی آیات کا، وانتم اور حالانکہ تم تشہدون حالانکہ تم خود گواہ ہو، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون کیوں تم ملاتے ہو، الحق کا حق کو بالباطل باطل کے ساتھ، اے اہل کتاب کیوں ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ اور کیوں چھپاتے ہو الحق کا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم ہر چیز کو جانتے ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے تھے اور انجیل جسے عیسائی مانتے تھے، دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں برس بعد نازل ہوئیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ کے درمیان 1000 سال کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا، تمہارے علم و دیانت کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے یعنی اپنے دین اور اپنی کتاب کا، اس کی بابت تمہارے جھگڑے بے اصل بھی ہیں اور بے عقلی کا مظہر بھی، تو پھر تم اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں سرے سے علم ہی نہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان اور
اور ان کی ملت حنیفیہ کے بارے میں جس کی اساس توحید و اخلاص پر ہے، یک طرفہ خالص مسلمان یعنی شرک سے بیزار اور صرف خدائے واحد کے پرستار تھے۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کی آنکھوں سے تعصب کا پردہ اٹھانے کی ایک عجیب اور لطیف اسلوب میں کوشش کی گئی ہے۔ انسان جب کسی دوسرے کو حق و صداقت کے میدان میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ جذبہ قدرتاً اس کے اندر بھی بیدار ہونے لگتا ہے کہ جب اور لوگ تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے حق کی طرف بے تابانہ لپک رہے ہیں تو میں کسی سے پیچھے کیوں رہوں۔ مسلمانوں کے اس اعلان سے یہود و نصارہ کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے سب معترف تھے اور سب اس پر متفق تھے کہ آپ کا دین ہی سچا دین ہے اور آپ کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی دعویٰ کرتے تھے کہ آپ عیسائی تھے۔ ان کے اس غلط دعوے کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ یہودیت اور عیسائیت بعد کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو صدیوں پہلے کا ہے جب یہودیت و نصرانیت کا وجود ہی نہ تھا، اس لیے ان کو یہودی عیسائی کہنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے کو عربی میں الحنف کہتے ہیں اور حق سے روگردانی کر کے گمراہی کی طرف مائل ہونے کو الحنف کہتے ہیں۔ تو حنیف کا معنی ہوا ہر باطل و گمراہی سے منہ موڑ کر ہمہ حق و صداقت کی طرف متوجہ ہونے والا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل تھے اور اسی ایک کی عبادت میں سرگرم تھے۔ نہ وہ عزیر کا خدا کا بیٹا اور نہ مسیح کو اس کا فرزند کہتے تھے، نہ صلیب کے پرستار تھے اور نہ مشرکین عرب کی طرح کسی پتھر کی مورتی کے پجاری تھے۔ ان کی توحید خالص سے تمہاری اس شرک آلود یہودیت و نصرانیت کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اہل حق سے تعلق اور تقرب کا انحصار اس پر نہیں کہ آپ اس سے اپنی وابستگی کے طویل و عریض دعوے کریں، بلکہ اس کا دار و مدار ان کی سچی پیروی پر ہے۔ جس نے ان کے پیغام کو دل سے قبول کیا اور زندگی بھر اس پر کاربند رہا، وہی ان سے قریب ہے، وہی ان کا دوست ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے تصریح کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقرب کا شرف یا ان لوگوں کو حاصل ہے جو ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی، یا اس نبی امی کو جس نے دین ابراہیمی کو نئی زندگی اور تازہ قوت بخشی، اور یا اس کے جان باز غلاموں کو جو ابراہیمی مشن کو سربلند کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ تمہیں کیا واسطہ اللہ کے خلیل سے جو دنیا کی محبت اور اقتدار کی ہوس میں یوں کھوئے ہوئے ہو کہ حق کے پہچانتے ہوئے حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس میں بتایا جا رہا ہے اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کر کے انہیں ان سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پہلا جرم حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کو غلط ملت کرنا تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے۔ دوسرا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپانا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کم از کم اس اعتبار سے نمایاں نہ ہو سکے، اور یہ دونوں جرم جانتے بوجھتے کرتے تھے جس سے ان کی بدبختی دو چند ہو گئی تھی۔ ان کے جرائم کی نشاندہی سورہ بقرہ میں بھی کی گئی ہے۔ حق و باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق مت چھپاؤ، اور تم جانتے ہو اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود و نصارہ دونوں شامل ہیں، یعنی دونوں کو ان جرائم مذکورہ سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد صرف وہ قبائل یہود ہیں جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔
زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں کا براہ راست انہی سے معاملہ تھا اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بعد کے یہودیوں میں یہ اوصاف موجود نہیں ہوں گے۔